249ویں رات۔ جب شہریار بادشاہ نے قوس کے والی اور چور کی کہانی سنی تو وہ اسے نہایت عمدہ معلوم ہوئی، اور جب شہرزاد نے کہا کہ کل میں ایسا ماجرا سناؤں گی جو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے، تو اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، ایک بار امیر المومنین مامون نے ابراہیم بن مہدی سے کہا جو سب سے زیادہ عجیب و غریب ماجرا تیرے ساتھ پیش آیا ہو اسے بیان کر۔ ابراہیم بن مہدی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین سن، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں سیر کرنے نکلا اور چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا جہاں کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اے امیر المومنین، میرا جی للچانے لگا اور میں ٹھہر گیا، لیکن حیران تھا کہ آگے بڑھتا تو کھانوں کا لالچ دامن پکڑتا اور اندر داخل ہونے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میں اسی خیال میں تھا کہ میری آنکھ اوپر کو اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جھروکے کے پاس ہوں اور اس کے پیچھے کسی کی ایسی خوبصورت ہتھیلی اور کلائی دکھائی دے رہی ہے جس سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے حواس اڑ گئے اور کھانوں کی خوشبو کا خیال میرے دماغ سے اتر گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کسی نہ کسی ترکیب سے وہاں پہنچنا چاہیے۔ اب میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک درزی ہے، اس کے پاس جا کر سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا 100 سوداگر کا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں ابن فلاں، اور سوداگروں کے سوا وہ کسی اور سے میل جول نہیں رکھتا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ 2 شریف اور وزادار شخص گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچے۔ درزی نے مجھ سے کہا کہ یہ اس کے بڑے گہرے دوست ہیں اور ان کے یہ نام ہیں۔ اب میں گھوڑے کو ایڑ دے کر ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بڑا انتظار کرایا، فلاں شخص تو بڑی دیر سے تمہارا راستہ دیکھ رہا ہے، اور ان کے ساتھ روانہ ہو کر مکان کے دروازے پر پہنچا اور ان دونوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ جب گھر والے نے مجھے ان کے ساتھ دیکھا تو اسے یقین ہوا کہ میں ان کا دوست ہوں۔ اس نے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے بلند ترین جگہ پر بٹھایا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا نے کھانے کا مقصد تو پورا کر دیا، لیکن ہتھیلی اور کلائی ابھی باقی ہیں۔ کھانے کے بعد ہم اٹھ کر ایک دوسری جگہ شراب نوشی کے لیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں عمدہ چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ گھر والا یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے مہمانوں کا مہمان ہوں، میرے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا اور مجھ سے مخاطب ہوتا۔ اسی طرح وہ دونوں میری بڑی خاطر تواضع کرتے اور یہ سمجھتے کہ میں گھر والے کا کوئی بڑا مخلص دوست ہوں۔ الغرض سب کے سب مجھ پر مہربان تھے۔ ہم نے پیالے پر پیالے چڑھانے شروع کر دیے۔ اب ایک کنیز نکل کر آئی، بید کی چھڑی جیسی نازک، نہایت حسین اور خوش قامت، اور اس نے عود لے کر گانا شروع کر دیا۔ اے امیر المومنین، میں بے چین ہو گیا۔ اس کا حسن اور گانا مجھے پسند آیا اور اس کی استادی پر حسد کرنے لگا۔ اب میں نے کہا اے کنیز، ابھی ایک چیز کی کمی باقی ہے۔ جب اس نے میری بات سنی تو اس نے غصے میں آ کر عود اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور کہنے لگی کہ کیا ایسے بے وقوف شخص کے سامنے کسی چیز میں کوئی مزہ آ سکتا ہے؟ اے امیر المومنین، اب صاحب مکان میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تو کس طرح میری کنیز کی بے عزتی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے، حالانکہ خدا نے اسے مکمل حسن و جمال عطا کیا ہے۔ اب اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ آج تم لوگ یہ کس شخص کو میری مجلس میں لائے ہو جس کو مجلس کے آداب ہی معلوم نہیں؟ انہوں نے کہا اے ہمارے آقا، ہم اس شخص کو تو بالکل جانتے نہیں، اور ہمارا تو یہ گمان تھا کہ یہ تیرے دوستوں میں سے ہے،
لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری مجلس میں ایک اجنبی ہے۔ اب وہ سوداگر میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ سچ سچ بتا کہ تو کون ہے، ورنہ میں تیری گردن ابھی تیرے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ اے امیر المومنین، جب میں نے اس سوداگر کی باتیں سنی تو میں نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ میں ابراہیم بن مہدی ہوں۔ اے امیر المومنین، اب جب اس سوداگر نے میرا نام سنا تو وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ کیا واقعی تو ابراہیم بن مہدی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں ابراہیم بن مہدی ہوں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ خدا نے مجھ پر ایسا احسان کیا ہے کہ میں اپنی ساری عمر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلافت کے گھرانے والا میرے گھر مجھ سے ملنے آئے اور آج رات میرا ہم پیالہ ہو۔ اب میں نے اس سے کہا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور نہایت مہربانی سے پوچھنے لگا کہ میرے گھر تیرے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اے امیر المومنین، میں نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ بیان کر دیا اور کچھ نہ چھپایا، اور کہا کہ جہاں تک کھانے کا تعلق تھا میں نے سیر ہو کر کھایا، البتہ اس ہتھیلی اور کلائی کے مالک کو دیکھنے کی میری مراد پوری نہ ہو سکی۔ اس نے جواب دیا کہ اگر خدا نے چاہا تو اس ہتھیلی اور کلائی کے مالک کو تیری دیکھنے کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، تو اطمینان رکھ اور مزے اڑا، میں ابھی تیری وہ خواہش بھی پوری کیے دیتا ہوں۔ اے امیر المومنین، یہ کہہ کر اس نے ایک کنیز کو آواز دی، اے فلاں فلاں کنیز سے کہہ کہ وہ اتر کر نیچے آئے۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے اپنی کنیزوں کو بلاتا اور میرے سامنے پیش کرتا۔ جب وہ اپنی تمام کنیزیں بلا چکا تو میں نے ان کی ہتھیلیاں اور کلائیاں دیکھیں، لیکن مجھے وہ ہتھیلی اور کلائی نظر نہ آئی جس کی میں تلاش میں تھا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔